جہاں تک انٹلیکچوئلس کا پاکستانی پالیٹکس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، فارن پالیسی میگزین نے اپریل 2008 میں آپ کو دنیا بھر کے ٹاپ 100 پبلک انٹلیکچوئلز میں شمار کیا. صحیح. نیو یارک بار ایسوسی ایشن نے 2008 ہی میں آپ کو ایوارڈ کیا ڈسٹنکشن ان انٹرنیشنل لا اینڈ افیئرس. ٹھیک، آپ آتھر بھی ہیں کتابوں کے، اور اس کے باوجود آپ کا، اور سیاست سے وابستہ بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود پالیٹکس میں، اور اسٹرگل میں بھی ہیں، ٹھیک، اسٹرگل میں بھی ہیں، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کرتا، لیکن پالیٹکس میں آپ جیسے لوگوں کا اگر رول کلیئر نہیں ہو پاتا، یعنی آپ آج ایک لیڈنگ پوزیشن میں نہیں ہیں، کمانڈنگ پوزیشن میں نہیں ہیں، تو اس سے ہمیں پاکستانی پالیٹکس، پولیٹیکل اسٹرکچر کے بارے میں کیا پتہ چلتا؟ دیکھیں ہمارے ہاں اب آئی ہیو ٹو ریورٹ اور ٹو مائی اون انفارچونیٹلی رائٹنگ انڈس ساگا میں جو پاکستان اور انڈس پرسن کو میں نے کوشش کی ہے اس کو اوور دا 5,000 years فرام آرینز اینڈ رگ وید ٹو 1947 پیس ٹوگیدر کرنے کی، اس کے آخری چیپٹر میں نے انڈس پرسن کو ڈیفائن کیا ہے تھرو دی سینچریز سفر کر کے کہ کیا وہ بند نکلتا ہے. اس میں انفارچونیٹلی سکسیس ایتھک جو ہے نا ہم میں بہت ہے، انڈیا میں نہیں ہے. سکسیس ایتھک کہ کامیابی خود ایک جواز ہے ہر قسم کے حربوں کا. اگر آپ کو کامیاب ہو اینڈ جسٹیفائز دا مینس، اوورٹیک کرنے کا معاشرہ ہے. آپ دیکھیں چھوٹی سی بات لیں، ریلوے پھاٹک بند ہوتا ہے، ادھر بھی 5 لائنیں لگ جاتی ہیں، ادھر بھی 5 لائنیں لگ جاتی ہیں، پھاٹک کھلتا ہے، آپس میں ایک گرہ بن جاتی ہے، بجائے یہ کہ 2 لائنیں ادھر رہیں 2 لائنیں ادھر رہیں اور تیزی سے سارے دونوں نکل جائیں. لیکن اوورٹیک کرنے کا رائٹ اور رانگ ہمارے ہاں، اور اس کے لیے اس کی وجہ ہے کہ اوور دی سینچریز ہمارے ہاں کافی انارکی رہی ہے، حملے ہوتے رہے ہیں، ریزسٹنس بہت ہوئی ہے، ریزسٹنس بہت کی ہے انڈس پرسن نے. واروں کی واریں، آپ پورس کی وار پڑھیں، نجابت کی وار پڑھیں، اور نادر شاہ، ہر حملہ آور کا مقابلہ کیا ہے ہم نے. اس ٹرینڈ کو تبدیل ہوتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں جس میں دانشور کو پاکستانی سیاست میں رول پلے کرنے کا موقع نہیں ملتا. اس کے لیے گیون دا فیکٹ کہ پاکستان کی جو نئی جنریشن ہے، جو پڑھی لکھی جنریشن ہے، اس میں 30 سال سے کم عمر کی، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 2 تحریکیں چلی ہیں ہمارے ہاں جو ہمہ جہت تھیں، اور ان کو اگر ہم آگے لے کے چلیں تو ہو سکتا ہے. ایک 67 to 71 انفارچونیٹلی اس کا کولیٹرل ڈیمیج ایسٹ پاکستان تھا، وہ بہت بدقسمت بات ہے، پر میں ویسٹ پاکستان کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان اب ہے. ایک 67 to 71 جب تمام بت توڑ دیے گئے تھے اور نیا ایک معاشرے کی ساخت کی خواب لوگوں نے دیکھے تھے، اور دوسری لائرز موومنٹ 2 سال ایک نئے خواب لے کے آئی ہے اور چلی ہے، اور یہ ختم نہیں ہوئی، نہ ختم ہوگی. لیکن لائرز موومنٹ نے جو ایکسائٹمنٹ جنریٹ کی تھی مڈل کلاس کی، سول سوسائٹی کی، میڈیا کی، وہ تو اب نہیں ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں جب منزل پہ ایک پہنچ جاتے ہیں، موومنٹس کا ایک بیسک چیز ہے تو ایک کتھارسس آتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی اٹس لائک اے اسپائرل، وہ یہ نہیں کہ آپ اسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، سرکل نہیں ہوتا، اٹس اسپائرل، اٹس 3 dimensional. There you always go up although you seem to be coming back to the same point, but it's notch up. تو وہ نوچ اپ لائرز موومنٹ دے گئی ہے، اور اس کی کوک سے پاکستان کی آئندہ سیاست نکلے گی، لازمی نکلے گی. اگلی الیکشن میں آئی ٹیل یو جو خواب لائرز موومنٹ نے دکھا دیے ہیں ان خوابوں پہ اگلا الیکشن ہوگا. کوئی لڑ لے، وکلا اور یہ لیڈرشپ اور یہ لوگ نکل آئے اور انہوں نے اپنی بات کرنی شروع کر دی تو لوگ اس پہ اس کے پیچھے چلیں گے، اس کی آواز پہ لبیک کہیں گے. اچھا، لاسٹ سیٹ آف کوشچنز ہے، وقت ہمارا جو ہے وہ بالکل ختم ہو رہا ہے. آپ نے کہا ڈوگر کوٹ کے بارے میں آپ نے ایک کامنٹ کیا بڑا انٹرسٹنگ. آپ نے کہا پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کو کنڈون ہمیں کرنا پڑے. کیا جنرل مشرف بھی پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن میں شامل؟ نہیں، بالکل نہیں. دیکھیں پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کا
جو نظریہ ہے وہ یہ ہے. وہ تو لیگل کانسیپٹ ہے, وہ لیگل کانسیپٹ ہے, لیکن جنرل مشرف کی تمام مخالفت کرنے کے بعد اب آپ نے بند کر دی. نہیں میں نے نہیں بند کی. میں آج کہتا ہوں جنرل مشرف کو اگر آپ تفتیش کریں, میں کہتا ہوں کہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی تفتیش اگر ہو تو ملزم نمبر 1, الزام مجرم میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ وہ تو عدالت نے کہنا ہے, بٹ جس نے پانی سے دھلوایا کارساز کا موقع, اور جس نے پانی سے دھلوایا لیاقت باغ کا موقع, جس نے اٹاپسیز کے بغیر ڈیڈ باڈیز کو بیری کرنے دیا, ایکسیپٹ بی بی کی میں بات نہیں کرتا ہوں, وہ اللہ اس کی قبر کو منور بھی کرے اور اس کو جنت میں مقام میں, لیٹ ہر ریسٹ ان پیس. پر باقی بچے جو شہید ہوئے کس کے حکم سے اور کس کی اجازت سے وداؤٹ اٹاپسیز ڈیڈ باڈیز بیری ہو سکتی ہیں جی؟ پرویز مشرف تھا وہاں, پرویز مشرف کی وجہ سے وہاں سین دھویا. پرویز مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں پیج 349 پہ کہ جب ان پہ حملے دسمبر 2003 میں ہوئے تو وہ 4 ہفتے اس کرائم سین کو سیل آف کیا گیا, اور وہاں سے چپ نکلے, فون چپس, جن سے ٹیلی فون کالز 5 منٹ پہلے حملہ سے ہوئیں, جن سے پکڑے گئے, ان کا ٹرائل ہوا, ان کو سزا ہو گئی, موت کی سزا ہو گئی. یہاں وہ چپس ہی ضائع کر دیے گئے. کس نے, کون کر سکتا تھا, کون مقتدر تھا؟ اس کے باوجود آپ ان کے ٹرائل کا ڈیمانڈ نہیں کرتے جب بہت سے اور لوگ نہیں, میں ڈیمانڈ کرتا ہوں, میں نے تو نہیں یہ کہا کہ نہیں. آئی سے فیئر ٹرائل, آف کورس ہی شوڈ ہیو آل دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف, ہی شوڈ کم اینڈ فیس اٹ. وہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہی شوڈ کم بیک ٹو پاکستان, ہی شوڈ فیس دی ٹرائل, ہی شوڈ ہیو دی, ہی از اے کمانڈو سولجر, اتنے بڑے آرمی چیف رہے, ان کو اپنے خلاف, ان کو تو بڑے فراخ دلی کے ساتھ, اور اگر بالخصوص اپنے آپ کو یقیناً معصوم بے گناہ سمجھتے ہیں, یہ تو ایک چارج ہے, اور چارجز ہیں, اور بہت سارے آرٹیکل 6 ہے, ان کو چاہیے کہ وہ آ کے فیس کریں. ایک لاسٹ کوشچن ہے بہت ہی کوئک. اس موقع پہ جولائی 2009 میں اب آپ آگے دیکھتے ہیں کہ سیاست, پاکستان کی سیاست میں کوئی لیڈنگ رول پلے کرتے آپ کو نظر آتے ہیں؟ اپنے فیوچر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, میرا آئی ایم ناٹ ریئلی دی ایشو ڈاکٹر صاحب. دی ایشو از پاکستان, دی ایشو از دا سوسائٹی ان پاکستان, جو معاشرہ, جو اقدار. میں تو اگر اس ملک میں کچھ اقدار کی تبدیلی اور کچھ رویوں, سوچوں کی تبدیلی اور رویوں کی تبدیلی, کچھ برداشت اور رواداری کے عناصر کو مروج کرنے میں میرا کچھ کردار کسی طرح بھی ہو سکا تو میں سمجھوں گا کہ آئندہ کے لیے بھی میں کامیاب ہوں. باقی سیاست میں سیاست تو اس طرح ہے جس طرح کہ آپ 20 لاکھ یا 14 کروڑ پیپسی کولا کی یا کوکا کولا کی کینز نیو یارک میں سمندر میں پھینکیں, اور ان میں سے ایک نے آ کے کراچی کی ویسٹ وارف کو لگنا ہو. تو اس طرح ہے کہ کوئی آدمی صدر بن جائے, وزیر اعظم بن جائے, گورنر بن جائے, یہ تو کوئی نہ بھی بنے تو کیا زندگی بے ثمر تھی؟ بالکل نہیں. آئی ہیو لیڈ اے لولی لائف, آئی ایم لیڈنگ اے لولی اینڈ اے فل لائف. آئی انجوائے having been part of a great movement جس نے پاکستان کو بہت کچھ دیا ہے, اور جس کی کوک سے فرینچ ریولوشن کے بارے میں اوریانا فلاشی نے پوچھا اس سے چوئن لائی سے, پرائم منسٹر چوئن لائی, کہ واٹ ان یور ایسٹیمیشن پرائم منسٹر ہیو بین دی ایفیکٹس آف دی فرینچ ریولوشن, اور اس کا جواب تھا 250 سال بعد اس فرانس کے انقلاب کے بعد, too early to say. ابھی بہت So it is too early to say about your future as well. موومنٹ کی کیا اس کے نتیجے اور اس کے کوک سے کیا پاکستان نکلتا ہے, اور وہ نکلے گا. اعتزاز صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کا.